بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نصر اللہ پتافی۔ آج کا ہمارا لیکچر اردو کا سیکنڈ ایئر اردو کا ہے، جس میں آج ہم یہ نظم پڑھیں گے اسلامی مساوات، جس کے شاعر ہیں مولانا الطاف حسین حالی۔ پہلے مختصر سے تعارف کروا دوں آپ کو الطاف حسین حالی کا۔ تو دیکھیں، الطاف حسین حالی اردو ادب کے اولین قومی شاعر ہیں اور 1837 کو پانی پت میں پیدا ہوئے۔ جب ان کی عمر 9 برس کو پہنچی تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا، لیکن حالی نے تعلیم اپنی جاری رکھی اور شاعری میں مرزا غالب سے اصلاح لی۔ محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر موضوعاتی نظمیں بھی پیش کیں، لیکن جدید اردو غزل کا صحرا حالی کے سر جاتا ہے۔ انہوں نے نثر میں سوانح نگاری اور تنقید کی بنیاد ڈالی اور اپنی مشہور نظم مد و جزر اسلام لکھی، جو بعد میں مسدس حالی کے نام سے مشہور ہوئی۔ مسدس حالی ایک نظم نہیں بلکہ یوں کہیں گے کہ مسلم تہذیب کی مٹتی ہوئی، ایک مسلمانوں کی مٹتی ہوئی تہذیب ہے، جس کو انہوں نے اجاگر کرنے کی کوشش کی اور کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے تھے۔ اور یہ مسدس حالی ایک مدت تک مسلمانوں کے گھروں میں بھی شوق سے پڑھی جاتی رہی۔ حالی کا طرز تحریر سادہ، عام فہم اور مدلل ہے، اور انہوں نے روایتی خیالات سے جدید خیالات کی طرف قدم بڑھایا۔ ان کی چند ایک مشہور تصانیف یہ ہیں کہ حیات جاوید، یادگار غالب، مقدمہ شعر و شاعری اور مسدس حالی جیسی نادر کتابیں لکھی ہیں۔ آخر 1914 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ اسلامی مساوات جو نظم ہے اسی مسدس حالی سے ہی لی گئی۔ جو مسدس حالی ہے اس کے چند ایک بند لیے گئے ہیں، تو دیکھتے ہیں۔ پہلا بند ہے اس کا: کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر، تو ہوتے ہیں مسخ ان میں پہلے تونگر۔ کمال ان میں رہتے ہیں باقی نہ جوہر، نہ عقل ان کی ہادی نہ دین ان کا رہبر۔ نہ دنیا میں ذلت نہ عزت کی پرواہ، نہ عقبہ میں دوزخ نہ جنت کی پرواہ۔ تو دیکھیں، دفتر الٹنا کے معنی ہوتے ہیں زوال آنا، برے دن آنا، مسخ ہونا، بگڑنا، شکل تبدیل ہونا۔ تونگر کے معنی دولت مند یا مالدار آدمی، جوہر خوبی۔ ہادی کا مطلب ہے رہنما، اور رہبر کے معنی راستہ دکھانے والا۔ عقبہ کے معنی ہے آخرت اور یا اگلا جہان یا قیامت۔ تو دیکھیں اس بند کا مفہوم کہ جب کسی قوم پر زوال آتا ہے تو سب سے پہلے اس کے امراء بگاڑ کا شکار ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی خوبی اور کمال باقی نہیں رہتا، نہ عقل ان کی رہنمائی کرتی ہے اور نہ دین ان کی رہبری کرتا ہے۔ انہیں دنیاوی عزت و ذلت کی پرواہ نہیں ہوتی اور نہ ہی آخرت میں جنت و جہنم کی پرواہ ہوتی ہے۔ دیکھیں کہ مسدس حالی جس کا نام اصل میں مد و جزر اسلام ہے، اس نظم کے خالق شاعر مولانا الطاف حسین حالی اپنی نظم اسلامی مساوات میں ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی معاشرتی تفریق، امراء اور غرباء کے درمیان پائے جانے والے فرق کو کمال خوبصورتی سے تجزیاتی انداز میں پیش کرتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں نے مسلمانوں ہی کو قصوروار ٹھہرایا اور انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ چونکہ انگریزوں نے حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی، اس لیے انہوں نے مسلمانوں ہی کو ظلم کا نشانہ بنایا تاکہ یہ دوبارہ حکومت حاصل کرنے کے قابل نہ ہو جائیں۔ مسلمانوں نے برصغیر پر طویل عرصے تک حکومت کی۔ چونکہ ان کے مزاج میں حکمرانی تھی، اس لیے
انگریز مسلمانوں ہی سے خائف تھے، ہندو کو حکومت کی تبدیلی سے کوئی فرق نہ پڑا، کیونکہ ان کے صرف آقا تبدیل ہوئے تھے، جبکہ مسلمان زیادہ دکھ اور اذیت کا شکار ہوئے۔ انگریزوں نے مسلمانوں کی جائیدادیں چھین لیں، عہدوں سے برخاست کر دیا، ان پر اسلامی تعلیم کے دروازے بند کر دیے۔ مغل دور حکومت میں دہلی دارالحکومت تھا، انگریزوں نے دہلی کو فتح کیا تو دہلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا، ان کی جائیدادیں چھین لی گئیں، انہیں شہر بدر کر دیا گیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں انتہا درجے کی مایوسی اور نا امیدی پیدا ہوئی، اور وہ سیاسی، مذہبی، اخلاقی، سماجی اور معاشرتی برائیوں کا شکار ہوئے۔ ایک دانا کا قول ہے کہ حد سے زیادہ خوشحالی اور حد سے زیادہ بدحالی دونوں برائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو ان نامساعد حالات کے پیش نظر حالی نے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے ایک معروف نظم مد و جزر اسلام لکھی، جس میں مسلمانوں کے عروج و زوال کی تمام داستان بڑے دلکش انداز میں پیش کی گئی۔ حالی نے نظم میں اپنے دور کے مسلمانوں کے زوال کے اسباب بتائے اور انہیں اپنے اسلاف کے کارناموں اور کامیابیوں سے بھی آگاہ کیا، تاکہ وہ اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ تو تشریح طلب بند میں مولانا الطاف حسین حالی قوموں کے زوال کے اسباب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب کوئی قوم زوال کا شکار ہوتی ہے تو اس کے آثار سب سے پہلے امراء کے افعال سے جھلکتے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ یہ جو امیر اور رئیس لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ انہی کی حالت سے ہی نظر آتی ہے شکست۔ تو اس امراء کا یہ طبقہ عیش و عشرت میں پڑھ کر بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب صاحب اقتدار اور طبقہ امراء کے اعمال بگڑتے ہیں تو قوم کے مفروق الحال لوگوں پر ان کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ امیر اور خوشحال لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ دولت آزمائش ہوتی ہے، لیکن یہ لوگ غفلت کا شکار ہو کر اور دولت کے نشے میں دھت اچھے اور برے کی تمیز بھلا دیتے ہیں، انسانیت اور اخلاقیات سے ماورا ہو کر زندگی بسر کرنے لگتے ہیں، ان کی خوبیاں اور کمالات رفتہ رفتہ ناپید ہو جاتے ہیں اور تمام اوصاف کھو کر صرف اپنے نفس کے غلام بن کر رہ جاتے ہیں، قومی مفادات پر ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں، ان کی عقل اور ذہن دولت کے خمار سے مغلوب ہو کر سوچ اور فکر کی صلاحیت سے عاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، دیکھیں کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو دولت دی ہے تو وہ بھی آزمائش ہے، اگر کسی کو اولاد دی ہے تو وہ بھی اس کے لیے آزمائش ہے۔ اور پس وہ لوگ ہیں یہ جو آزمائش میں پورے نہیں اترتے بلکہ عارضی شان و شوکت پر مر مٹتے ہیں، انہیں اس بات کا یہ معلوم نہیں ہوتا کہ قارون بھی جو اتنی بڑی دولت کا مالک تھا خزانے سمیت زمین پر غرق ہوا، زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غرق کر دیا۔ تو یہ حقیقت ہے کہ انسان کو ہر عمل کا حساب آخرت میں دینا پڑے گا، کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ بلکہ میر تقی میر کا ایک شعر ہے کہ گزری ہے جن کی عمر محبت کیے بغیر، وہ بد نصیب مر گئے گویا جیے بغیر۔ تو دولت مند طبقہ اخلاقی گراوٹ اور بگاڑ کا شکار بھی ہو جاتا ہے، اسی لیے کہ وہ دین اور مذہب کی رہنمائی کو چھوڑ کر تباہی کا راستہ اپنایا ہوتا ہے اور صراط مستقیم کو چھوڑ کر جہنم کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے، اس کے باوجود انہیں ندامت اور شرمندگی کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو کسی شاعر نے ان کی عکاسی یوں کی ہے کہ شرم ہے ان میں نہ غیرت ہے نہ خوئے احترام، شرم ہے ان میں نہ غیرت ہے نہ خوئے احترام، ان کی الفت بے صداقت ان کا کینہ بے لگام۔ تو تشریح طلب بند کے آخری شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ امراء کا طبقہ دولت کے نشے میں اندھا ہو جاتا ہے،
انہیں عزت اور دولت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ دولت و زر، مال و زر اور دنیاوی شان و شوکت کو ہی عزت کا معیار سمجھتے ہیں، جبکہ بے زر ہونے کو ذلت و رسوائی سمجھتے ہیں۔ اسی لیے وہ ناجائز ذرائع سے دولت سمیٹنے کو عار نہیں سمجھتے، اور انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو جس کا نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے کہ قوم زوال کا شکار ہو کر تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچ جاتی ہے۔ دوسرا بند دیکھیں کہ نہ مظلوم کی آہ و زاری سے ڈرنا، نہ مخلوق کے حال پر رحم کرنا، ہوا و ہوس میں خودی سے گزرنا، تعیش میں جینا، نمائش پہ مرنا، سدا خواب غفلت میں بے ہوش رہنا، دم میں نزا تک خود فراموش رہنا۔ تو دیکھیں کہ آہوزاری کا لفظ استعمال کیا ہے اس نے۔ آہوزاری کے معنی فریاد، مفلوق کا لفظ استعمال کیا، مفلوق کے معنی محتاج اور مفلس اور مصیبتوں کا مارا ہوا، اور ہوا و ہوس کے معنی نفس پرستی یا نفسیاتی خواہشات یا دنیاوی لالچ، خودی سے گزرنا، خود داری یا غیرت کا خیال نہ رکھنا، اصلیت کو بھول جانا۔ تعیش کے معنی ہے عیش و عشرت، عیش پرستی، نمائش کے معنی ہے دکھاوا، اور خواب غفلت بے خبری کی نیند، دم نزا کے معنی جان نکلنے کا وقت، اور یعنی آخری سانس، خود فراموش، خود کو بھول جانا، اپنی ذمہ داریوں سے بے خبر ہو جانا۔ اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ خود فراموش کا مطلب۔ اس بند کا مفہوم کہ عمراء ظلم کرتے ہوئے مظلوم کی آہوزاری اور بد دعا سے نہیں ڈرتے، اور نہ ہی مصیبتوں کے مارے ہوئے محتاجوں کی حالت پر ترس کھاتے ہیں۔ وہ خود غرضی، عیش و عشرت اور نمائش کی زندگی میں اس قدر مدہوش ہو جاتے ہیں کہ اپنی ذات کے بارے میں بھی غافل ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ موت کے وقت بھی مدہوش رہتے ہیں، انہیں کوئی ہوش نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں تشریح طلب بند میں الطاف حسین حالی نے عمراء کی چند مزید خرابیوں کو بیان کیا ہے کہ جن کے سبب قوم زوال کا شکار ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ عمراء کا طبقہ بے تحاشا دولت، وسائل کی فراوانی اور عیش و عشرت میں پڑھ کر خوف خدا اور انسانی ہمدردی سے عاری ہو جاتا ہے۔ یہ بے پناہ دولت کے نشے میں مخمور اور مست ہو کر اپنے حقوق و فرائض سے غافل ہو جاتے ہیں، اور اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ان پر انسانوں کے کیا حقوق ہیں، دولت مند ہونے کے ناطے ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دولت دے کر انہیں آزمایا ہے، اور یہ دولت کے ذریعے اس کے ضرورت مند بندوں کے کام آ کر اس کی رضا حاصل کریں، لیکن وہ عیش و عشرت میں پڑھ کر غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بنتے ہیں۔ حالی کہتے ہیں کہ امیر لوگ غفلت کا شکار ہو کر انتہائی بے دردی اور سفاکی سے غریبوں اور محتاجوں پر ظلم و ستم ڈھاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ یہ بے رحم لوگ بے بس، لاچار، مفلس اور غربت کے مارے ہوئے لوگوں پر رحم نہیں کرتے۔ تو تشریح طلب بند کے دوسرے شعر میں حالی کہتے ہیں کہ عمراء بے تحاشا دولت کے نشے میں مخمور ہو کر خوف خدا سے عاری اور بے حس ہوتے ہیں۔ یہ انتہائی خود غرض اور لالچی ہوتے ہیں۔ ان کا منتہی مقصود دولت سمیٹنا ہوتا ہے، اور دولت حاصل کرنے کے لیے ہر ظلم روا رکھتے ہیں، اور ناجائز ذرائع سے دولت اکٹھی کرنا بھی عیب نہیں سمجھتے۔ یہ امیر لوگ خود غرضی اور دولت کے لالچ میں آ کر اس قدر اندھے ہو جاتے ہیں کہ اپنی غیرت و حمیت اور خودداری کو بھی بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ حالانکہ غیرت انسان کا زیور ہوتا ہے، جب کسی میں غیرت ختم ہو جائے تو وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور جب غیرت جوش میں آئے تو درویش کو بھی شاہی تاج پہناتی ہے۔ غیرت کی اہمیت کے متعلق علامہ اقبال نے فرمایا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ تو جبکہ امیر لوگ دولت ہی کو عزت کا معیار سمجھ لیتے ہیں، اسی لیے وہ عزت و غیرت کی پرواہ کیے بغیر ناجائز ذرائع سے دولت اکٹھی کرنے میں مگن رہتے ہیں۔
اور آخر کار یہ امیر لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کی نمائش، ریاکاری اور دکھاوے پر جان دیتے ہیں۔ یہ اگر کسی غریب اور محتاج کی امداد بھی کرتے ہیں تو محض دکھاوے کے لیے، یہ کوئی فلاحی کام بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی ان کی مکاری اور ریاکاری پوشیدہ ہوتی ہے۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا نام اخبار کی زینت بنے، نجی اور عوامی محفلوں میں ان کے تذکرے ہوں، ان کے بیجا یہ فضول خرچی اور نمائش سے لوگ مرعوب ہوں۔ تشریح طلب بند کے آخری شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ امیر لوگ عیش و عشرت اور دولت کے نشے میں مست ہو کر غفلت کی نیند میں مست رہتے ہیں، حتیٰ کہ انہیں موت آ جاتی ہے پھر بھی انہیں ہوش نہیں آتا۔ حالانکہ موت کے وقت ہر انسان زندگی کی حقیقت سے آگاہ ہو جاتا ہے، اور جب یہ بھید عیاں ہوتا ہے کہ جو کچھ دیکھا تھا سب خواب تھا، اس کی تو کوئی حقیقت اور اہمیت نہ تھی، تب وہ کف افسوس ملتا رہ جاتا ہے، لیکن اس وقت اس کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے اور بعد میں پچھتاوے کے علاوہ ان کے ہاتھ کچھ نہیں رہتا۔ تو بیٹا آج کا ہمارا یہ لیکچر مکمل ہوتا ہے۔ اگر کوئی بات اس میں سمجھ نہ آئی ہو یا مشکل لگی ہو تو یہ لیکچر اسکول کی ایپ پر بھی اپلوڈ کیا جاتا ہے، اور وہاں آپ ان باکس میں آ کر پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔